مولانا ڈاکٹر غلام رسول حامی نے آج گلمرگ ہائی وے پر کانہامہ ماگام میں قادری ہیلتھ زون کا کیا افتتاح۔ اس نئی صحت کی دیکھ بھال کی سہولت کا مقصد مقامی کمیونٹی کو میڈیسن پر رعایت کی خصوصی پیشکش کے ساتھ معیاری طبی خدمات فراہم کرنا ہے۔ افتتاحی تقریب کے دوران مولانا غلام رسول حامی نے کشمیر میں بے روزگاری سے نمٹنے کے لیے کاروباری شخصیت کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ وہ صرف سرکاری ملازمتوں پر انحصار کرنے کے بجائے کاروبار کے مواقع تلاش کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کیونکہ آج یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ایک عزیز نے ایک میڈیکل ایجنسی کا، ایک فارمیسی کا آج انوگریٹ کی افتتاح کیا، اسی سلسلے میں انہوں نے مجھے مدعو کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس تعمیر و ترقی والے کام میں جو عوام کے لیے ہے اور پھر نوجوانوں کے لیے ایک نوید ہے، ایک بشارت ہے، تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ترقی سے نوازے۔ اور یقینی طور ایک اچھا قدم ہے یہ۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ نوجوانوں کو سرکاری نوکریوں پہ ہی تکیہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں خالصتاً سرکار کی طرف سے یا حکومتی اقدامات جتنے بھی ہوتے ہیں، ہاں وہ تو ہم سمجھتے ہیں چلو ٹھیک ہی ہوں گے، یا یہ ان ایمپلائز جتنی سکیمیں ہیں ان سے استفادہ کرنا ہی چاہیے، لیکن اگر اپنے بنیاد پر اپنے قدموں پہ کھڑا ہو کے کوئی نوجوان روزگار کھوجتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے اور اس کی رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو ہمارے عزیز نے آج اس کوشش کو کیا اور یقینی طور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی رزق کے اندر اضافہ کرے گا۔ ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے کشمیر میں، یہ کشمیر کے اندر جو کشمیر کی میں بات کروں گا، ان ایمپلائڈ ہے، بے روزگار ہے، جو بے روزگاری کی وجہ سے جوجھ رہے ہیں اور مختلف مسائل کے شکار ہو رہے ہیں۔ ڈرگز بڑھ رہا ہے، منشیات بڑھ رہا ہے، لیکر بڑھ رہا ہے، تو اس سب کے خاتمے کے لیے نوجوانوں کو اسی طریقے سے، جس طریقے سے کچھ ہفتے پہلے اسی مارکیٹ میں ہمارے شاہد صاحب نے ایک نیا انویشن کیا اور انہوں نے بھی ایک کمپنی کھولی، اسی طریقے سے آج انہوں نے کھولی۔ تو ہمارے جتنے مریدین ہیں، متعلقین ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہیں ایک نئے ڈگر پر، ایک نئے راہ پر لایا جائے تاکہ وہ ایک فکری طور سے اپنی زندگی کے اندر ایک انقلاب، روشن انقلاب برپا کرے، تاکہ وہ اپنے لیے بھی روزگار سے استفادہ کرے اور دوسروں کو بھی استفادہ کرنے کی مواقع فراہم کرے۔ اس سلسلے میں آج کا یہ وزٹ تھا۔ انیمپلائمنٹ کا بڑا سیلاب ہے، جنرل کیا پیغام رہے گا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، واضح طور ہے وہ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ میں ہی جانتا ہوں کہ ہر پوشیدہ چیز کو دنیا اور آسمان میں، یعنی آسمانی دنیا اور زمینوں میں کیا چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذرائع دیے سوچنے کا، سمجھنے کا، پھر دیکھنے کا، پھر چلنے کا، پھر اس کے ساتھ ہنرمندی اللہ تعالیٰ نے سکھائی، تو انسان کو چاہیے کہ ان سے استفادہ کرے۔ اگر کوئی پڑھ کے لکھ کے گھر بیٹھا ہے اور اپنے والدین کے لیے بوجھ بنا ہوا ہے، اور وہ والدین کے لیے بوجھ ہی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں خطرہ ہے، اگر وہ گھر بیٹھا ہے اور اینزائٹی کی دوائیاں لے رہا ہے، وہ ڈپریشن میں ہے، خالصتاً بنیاد اس کی وہ یہ اتنا بتا رہا ہے وہ نوجوان کی میرے پاس روزگار نہیں ہے اور میں ان ایمپلائڈ ہوں۔ ہم نے کشمیر کے گلیوں میں یہ بھی دیکھا کہ گریجویٹ لوگوں کو آٹو چلاتے ہوئے، ہم نے دیکھا کہ مٹر بیچتے ہوئے، ہم نے دیکھا سبزی بیچتے ہوئے، دیکھا پی ایچ ڈی ہولڈرز کو۔ تو سیدھی سی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے تجارت میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور 100 دروازے رزق کے تجارت والوں کے لیے، تاجرین کے لیے ہیں۔ اور حدیث میں تاجر صدوق تحت ظل عرش یوم القیامہ، عرش کے تلے قیامت کے دن صالحین کے ساتھ نیک تاجر ہوں گے۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ باہر نکلیں، اپنے روزگار کے مواقع خود کھوجیں، خود دیکھیں۔ اگر سرکار نے کوئی سکیم رکھی ہے ان کے لیے، آج ہزاروں سکیمیں متعارف کرائی جاتی ہے، ان سکیموں سے استفادہ کرے۔ نہیں مل رہی اس کو، یا میں سمجھتا ہوں پریشانیاں ہیں یہاں، یہ رشوت، یہاں کی یہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹوں میں رشوت بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہر ایک کاغذ کو آگے بڑھانے کے لیے رشوت سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس چیز سے بھی تنگ آ جائے گا، لیکن وہ اپنے بنیاد پر، اپنے
جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صلاحیت دی ہے، پڑھنے لکھنے کی صلاحیت تھی، وہ اس نے گین کی، اس کے بعد اس کو کھوجنے کی، تلاش کرنے کی صلاحیت ہے، اس کو بروئے کر لا کے وہ خود اپنے بنیادوں پر کھڑا ہو جائے. اور اگر وہ سرکاری اسکیموں سے بھی استفادہ کرے تو ایسے بزنس یونٹ کھولنے کے لیے آج اس نے فارمیسی کا یونٹ قائم کیا، کل کوئی شیپ کا یونٹ کھڑا کریں، کوئی اور فارمنگ میں چلا جائے، ایگریکلچر میں، سیریکلچر میں ہزارہ مواقع ہے ہماری سرزمین پر روزگار کمانے کے. اس لیے یوتھ کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور کسی بھی صورت میں مایوسی کی ضرورت ہی نہیں. اور اسلام میں، قرآن اور حدیث میں مایوسی کو کفر قرار